السلام علیکم۔ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ایک سانپ جو ہے وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں تو سانپ ہوں، تو میری زندگی تو گزری ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، اب میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کسی کو نہیں کاٹوں گا، تو میں درویشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے بندے نے، ظاہر ہے کہ وہ اس کی آواز سمجھتا تھا، اس کی زبان سمجھتا تھا اللہ کا بندہ، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے وعدہ لے لیا کہ آئندہ تو کسی کو نہیں کاٹو گے اور کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ اب وہ سانپ نے یہ وعدہ کر لیا اور اس پہ پورا اترا، وہ چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد آیا اور درویش کو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی پوری بات پہ، اپنے وعدے پہ عمل کیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں میں پڑا ہوتا ہوں میں کسی کو نہ کاٹتا ہوں، نہ کسی کو ڈراتا ہوں، نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں، تو میرے اوپر سے لوگ پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں اور میرا سر کچل دیتے ہیں، میرا جسم کا برا حال کر دیتے ہیں۔ تو اس درویش نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تمہیں کاٹنے سے منع کیا تھا، شوں شاں سے منع نہیں کیا تھا، تو شوں شاں بھی نہیں کرتا، شوں شاں کر لیا کر، یہ دنیا والے ایسے نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ بندے کو، جو انتہائی شریف آدمی ہے، جس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، میرے ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہ ہو، اس کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ یہ ایک عام دنیا کا ایک چلن ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک تازہ ترین مثال ہے، بہت سے لوگ اس سے میری بات سے اختلاف بھی کریں گے کہ ہمارے ایک معزز جج صاحب، چیف جسٹس قاضی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان کو لمبے چوڑی تو ان کی کہانیاں میں نہیں جانتا، لیکن جب سے یہ سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ میں بھی چیف جب سے بنے، میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے، نرم دلی کی کوشش کی ہے، اپنے گھر سے چلے دفتر تک جا رہے ہیں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے ساتھ، کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی لوگوں کے رستہ نہیں روک رہے، وہ پیدل کوئی دو چار جو سپاہی دیے جاتے ہیں انہیں، وہ ساتھ ساتھ سائیڈ پہ جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو کوئی اشارہ کرتے ہیں روکنے کے لیے تو پھر بھی یہ منع کر دیتے ہیں کہ نہ یار، نہ روکو، کسی کو تنگ نہ کرو۔ اگلے دن وہ ابھی ریٹائرمنٹ میں 2-3 دن رہتے تھے تو ایک دکان پہ چلے گئے ہیں، کوئی ساتھ پروٹوکول نہیں، کوئی محافظ نہیں ہے، ساتھ بیوی ہے اور بہن ہے، غالباً 2-3 خواتین تھی، تو خود وہ پیچھے سائیڈ پہ کھڑے ہیں تو وہ لے رہی ہیں، وہ ڈونٹ جو ہے وہ لے رہی ہیں، اس کا بھاؤ تاؤ کر رہی ہیں، تو وہ لڑکے نے بڑی بدتمیزی کی، وہ بڑی بلے بلے ہو گئی جناب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جناب گالی دے دی ہے، اس نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے۔ یہ دنیا اب اسی طرح کی ہے، گندے آدمیوں کی اور گندے بات کرنے والوں کی۔ اس کو پتہ، اس بندے کو صرف یہ کہ اس نے فیس بکوں پہ ادھر ادھر وہ سنا تھا کہ یہ جناب ٹھیک نہیں ہے بندہ، تو اس نے اسی طرح نا وہ گالی بدتمیزی کر دی۔ اس طرح کہ وہ وہاں گئے ہیں، برطانیہ میں گئے ہیں، وہاں بھی کچھ لوگوں نے کی ہے۔ اب یہ مثال میں سیم وہ درویش والی بات کر رہا ہوں کہ یہ بندہ جو دوسروں کو اگر پہلے سے جس دن وہ دکان پہ گیا تھا اس کے ساتھ پورا پروٹوکول ہوتا، 4-5-10 سپاہی ہوتے، گن مین ہوتے، تو وہ لڑکا کہہ کے دکھاتا، تب پتہ چلتا ہے کیسے وہ لڑکا کو گالی دیتا ہے۔ یہ فرق یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اچھائی اور برائی کا تب پتہ چلے گا۔ اس جہاد کا وہ کہتا ہوگا، اس کے ماننے والے بھی کہتے ہوں گے کہ اس نے بڑا جہاد کیا ہے جناب، اس نے تو وہ جہاد کیا ہے کہ کسی جابر کے سامنے اس نے جناب سچی بات کر دیا۔ تو اگر وہی گن مین 3-4 ساتھ ہوتے تو پھر کہہ کے دکھاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کے منہ سے لفظ نکلتا۔ اور اسی طرح ادھر بھی وہ بغیر لوگوں کے جا رہے ہیں، بغیر پروٹوکول کے پھر رہے ہیں، تو وہ بندہ درویش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں درویش پیدا کیے ہیں، نیک لوگ پیدا کیے ہیں جو چاہتے ہیں کسی کو نقصان نہ پہنچے، میرے ہاتھوں سے، میری عقل سے نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے مجرم جو تھے وہ اپنے لحاظ سے ان کو رعایت کر دی، رعایت کی کہ ہو سکتا ہے شک کا فائدہ دے کے اس بندے کو شاید ہو سکتا ہے اس نے یہ نہ کام کیا ہو، جس طرح سے وہ کر سکتے تھے۔ تو یہ ان کی عدالتی زندگی تھی، اور یہ انسان کے کردار کا پتہ اس کی ذات سے چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیسا ہے، اپنے گھریلو معاملات میں کیسا ہے، اس کے آس کے پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا چلن کیسا ہے۔ تو ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو ظاہر سمجھتے ہیں جب فیصلہ کیا جاتا ہے ایک کوئی کسی بھی قتل کا ہو، چوری کا ہو، ڈکیٹی کا ہو، کسی بھی جرم کا، تو ایک فریق کے خلاف ہی جانا ہے، وہ دونوں کے حق میں تو نہیں ہو سکتا، کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہی نہیں جو دونوں کے حق میں۔ تو ایک کے فریق کے حق میں ہو گیا، جو دوسرا جس کے خلاف ہو گیا اس نے تو اپنا جانی دشمن بنا لیا۔ ہمارے اندر نہ برداشت ہے، نہ ہم خود منصف ہیں، ہم انصاف کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، ہم صرف اپنا مطلب کی بات چاہتے ہیں، ہمارے فائدے کی جو بات ہوگی وہ بہت بلے بلے ہوگی، اور جو ہمارے فائدے میں چیز نہیں جائے گی وہ ہمارے خلاف جو جا رہی ہے چیز، وہ تو جناب ظلم ہو گیا، وہ تو جبر ہو گیا، وہ تو ظلم ہے۔ اتنے ایسے لفظ بولتے ہیں لوگ، میں حیران ہوتا ہوں یہ لفظ کس معاملے میں بول رہے ہیں۔ اگر فرض کریں ایک آدمی نے کوئی خرابی کی ہے، کہیں کوئی مار دھاڑ کی ہے، کسی قسم کی کوئی فساد کیا ہے، تو اس کو 2 4 6 مہینے کی اگر سزا مل جاتی ہے تو وہ تو اس کے زندگی کے لیے بہتر ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا۔ تو یہ چھوٹی سزائیں بعض اوقات قدرت کی طرف سے مقرر، کوئی کام بھی قدرت کی جو ہے مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، تو قدرت کی طرف سے یہ چھوٹی چھوٹی کوئی سزائیں اسے دی جاتی ہیں تاکہ یہ سیدھا ہو جائے، اس کی بجائے وہ اور الٹا ہو جائے، جناب کسی کی جرأت ہے مجھے سزا دینے کی، یہ کس نے کیا ہے میں دیکھ لوں گا اس کو۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے عدالتوں میں ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، بعد میں آپ کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ دیکھنا دکھنا کیا ہے، تھوڑی دیر میں ویسے ہی وہ بھول بھال جاتے ہیں، بھولتے بھی نہ بھی بھولے ہوں، لیکن یہ کم از کم کہ ایک عدالت میں جج بیٹھا تو اس نے ظاہر کو فیصلہ تو کرنا ہی کرنا، تو وہ اپنے حساب سے 100% ہم نہیں کہتے کہ ہر جج جو ہے وہ 100% انصاف کرتا ہے، 100% تو انصاف اللہ سے امید رکھتے ہیں ہم، لیکن اللہ سے امید ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم معافی کی امید رکھتے ہیں۔ اگر 100% اللہ انصاف کرے، قرآن پاک میں لکھا ہے تو ایک بھی بندہ نہ بخشا جائے، اس لیے اللہ نے بھی 100% نہیں کرنا، اللہ نے بھی معافی والا معاملہ ہی کرنا ہے، تب ہم بچیں گے۔ تو یہ دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے کہ 100% ہو، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں انصاف کے تقاضے کرتے ہوئے، اور کہیں سمجھ میں فہم میں انسان ہے اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بندے کا مجموعی کردار اگر دیکھیں تو اس جیسا یہ پچھلے بے شمار سالوں میں بندہ نہیں آیا، لیکن اپنی اس درویشی کی وجہ سے لوگ اسے ذلیل کر رہے ہیں۔